اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ذمہ داران جماعت اور عزیز رفقا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ذمے جو آخری پریزنٹیشن آج کی مجلس کا ہے وہ پولیٹیکل اکنامک ڈائمینشنز آف اسلام آف نیو ایتھزم، جس میں خاص طور پر اسلاموفوبیا، اس پر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اصل بات کو اگر ہم سمجھیں اور نیو ایتھزم کی پوری تحریک کو سمجھیں تو نیو ایتھزم کی پوری تحریک کی پاپولیرٹی کی اصل وجہ اسلاموفوبیا ہے۔ اصل اسلاموفوبیا ہے جس نے اس کو تحریک بخشی اور اس کو جو ہے گلوبل سٹیج پر جو ہے لانے کی وجہ بنی۔ اسلاموفوبیا دراصل میں ایک سسٹمیٹک پولیٹیکل آئیڈیالوجیکل اور فائنینشیل ٹول ہے جس کو آج نیو ایتھزم استعمال کر رہا ہے اور اس کا ایک لیڈنگ ایڈوکیٹ ہے، اور اسی کے ذریعے وہ اپنی آئیڈیالوجی اور اپنا پورا لبرل ڈائنامکس کو پوری دنیا کے سامنے رکھتا ہے۔ آج اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے اور خاص طور پر انڈین کانٹیکس میں سمجھنا ضروری ہے کیونکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ ایک گلوبلائز دنیا ہے، اور خاص طور پر 2012-13 کے بعد جب انٹرنیٹ بہت چیپ ہو گیا ہے، بہت ایکسیسیبل ہو گیا ہے، تو اس ایکسیسیبلٹی نے گلوبل ورلڈ سے انڈین کنیکٹیویٹی کو بہت بڑھا دیا ہے۔ تو جو کچھ بھی ڈائمینشنز پہلے ویسٹرن اور پھر انڈین کہے جاتے تھے، ان کے جو لائنز آف ڈیمارکیشنز ہیں وہ بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ اسی لیے جو گلوبل ڈیبیٹس ہوتی ہیں یا پاپولر کلچر میں چیزیں آ جاتی ہیں، ان کا انڈین سیناریو پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہوگا جیسے ویسٹرن سوسائٹیز پر ہوگا۔ ہمارے سامنے دو امپورٹنٹ چیلنجز ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے دو ماڈلز کے ذریعے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ کیسے یہ جو اسلاموفوبیا، یہ جو نیو ایتھزم ہے، اس نے اسلاموفوبیا کا یہ ڈائنامکس جو ہے استعمال کیا اور کس اعتبار سے اس نے اس کو ایز اے ٹول یوز کیا۔ دوسرا، وہ نیو ایتھزم کے نریٹو میں کیسے آیا اور گلوبل آئیڈیالوجی میں اس کی کیا سپیس ہے، کیونکہ ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ لبرل ویلیوز جو ہیں جن کو نیو ایتھزم بہت جو ہے دھڑلے سے پیش کرتا ہے، اس میں لبرل ایٹیٹیوڈ جو ہے فارن پالیسی کا، اس کو وہ کیسے ٹالریٹ کر رہا ہے اور اس کی آئیڈیالوجیکل بیسس کیا ہے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کیونکہ ڈاکن سے جب پوچھا گیا تو بہت تحقیر آمیز اس نے کہا کہ ٹو ہیل ود دی کلچر، ٹو ہیل ود دیئر کلچر، دے ہیٹ اس بیکاز آف آر لبرل ویلیوز اینڈ کلچر۔ ہیرس جو ہے اس میں سب سے آگے ہے، وہ کہتا ہے وی آر ناٹ ایٹ وار وتھ ٹیررزم، وہ کہتا ہے وی آر ایٹ وار وتھ اسلام۔ تو یہ جو ٹیررزم کے وار کو اب اسلام سے جوڑا گیا ہے، اس کو آئیڈیالوجیکلی سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک ماڈل اور انالوجی ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ ویسٹ کس انالوجی اور کس ڈائنامکس میں چیزوں کو دیکھتا ہے۔ دیکھیں، ویسٹ میں جب رینائسنس کی تحریک آئی، انڈسٹریل ریولوشن آیا، فرینچ ریولوشن آیا، اس نے بہت بڑی بڑی تبدیلیاں کی۔ نہ صرف تبدیلیاں کی بلکہ اس معاشرے میں بہت خون بہا، بہت کشمکش کے بعد جو ہے ایک نیا سماج کھڑا ہوا جو کچھ ویلیوز پر بنا، جن کو وہ لبرل ویلیوز کہتے ہیں، فریڈم کہتے ہیں، اور چرچ سے اپنی آزادی کو ایک بہت بڑا کام سمجھتے ہیں۔ اب جو کوئی اس کے لیے خطرہ ہوتا ہے، ان کی سائیکی میں ایک بہت بڑی چیز بٹھا دی گئی کہ یہ بہت بڑا مانسٹر ہے جو ہماری ان ویلیوز کے لیے خطرہ ہے، اور اس سے نپٹنے کے لیے اب ہم کو پالیسی بنانی چاہیے۔ تو بہت دور نہ جاتے ہوئے 1750 سے 1790 سے اگر میں شروعات کروں تو انہوں نے سب سے پہلا جو لبرل ویلیوز کے لیے خطرہ بتایا تو ایلومیناٹی کو بتایا، اور اسی کے چلتے جو ہے کتابیں چھاپی گئیں، بہت سارا لٹریچر چھپا، یہاں تک کہ پھر وہ یورپ سے امریکہ بھیجا گیا اور جارج واشنگٹن کو لکھا گیا، کتابوں کے ساتھ وہ خط لکھے گئے کہ یہ اس کو ہم کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ پھر جب 1800 آیا تو جو امریکن کلچر تھا اس کو سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ دراصل میں پورا امریکن کلچر ہم کو جو آج نظر آتا ہے وہ پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کے نتیجے میں پیدا ہوا کلچر ہے، جو کیتھولک اور آرتھوڈاکس سے نکل کر پروٹیسٹنٹ ویلیوز بنی ہیں۔ ان کے نزدیک اس کا دفاع سب سے اہم دفاع ہے، اور سب سے پہلے جو تحریک اٹھی ہے وہ تحریک اٹھی تھی 1800 میں پروٹیسٹنٹ کے خلاف کیتھولک ایمانسیپیشن کی، یا کیتھولسزم کو بڑھاوا دینے کی تحریک، یہ یورپ میں اٹھی۔ تو امریکہ والے بے چین ہوئے، لوگوں نے جو ہے پھر لکھنا شروع کہا، انہوں نے کہا کہ اب یہ کیتھولک ایمانسیپیشن کی تحریک ہمارے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے، ان اقدار کے لیے، ان لبرل ویلیوز کے لیے، ان آئیڈیالوجی کے لیے دنیا کا سب سے بڑا خطرہ ہے، اس کا مقابلہ جو ہے ہم کو کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ جب 1855 کے انتخابات ہوئے امریکی پریسیڈنٹ کے،
تو اس دن کو بلڈی سنڈے کہا جاتا ہے، یعنی اتنی زبردست دنگے ہوئے، اتنا خون بہا کہ وہ امریکن پاپولر کلچر کا ایک امپورٹنٹ ڈائنامکس ہے۔ ہم سمجھیں گے کہ 1800 کی بات ہے، آج اس کا کتنا ریلیونس ہے، تو میں آپ کو بتا دوں، صرف لیتے ہوئے چلوں کہ 1960 میں جب پھر سے امریکن پریزیڈنٹ کے الیکشن ہوئے تو دو مقابل ایک دوسرے کے سامنے تھے، رچرڈ نکسن اور دوسری طرف جان ایف کینیڈی۔ جان ایف کینیڈی جو تھے وہ آئرش کیتھولک تھے، تو یہ افواہ پھیلائی گئی کہ یہ کیتھولک جو ہے یہ آئیں گے اور ہمارے پورے پروٹیسٹنٹ ویلیوز کو ختم کر دیں گے، اسی لیے ہم کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور اس میں جو سر فہرست آدمی تھا، جس نے کئی لیکچرز دیے، کتابیں لکھی، لٹریچر لکھا، سینٹ کو لوگوں کو جو ہے جا کر آگاہ کیا، وہ بڑا مشہور اور مقبول نام ہے جس کو میں اور آپ کئی بار سنتے ہیں۔ سیلف ہیلپ کی دنیا میں بڑا کامن نام مانا جاتا ہے، کرسچین پروٹیسٹنٹ جو ہے چرچ کا ایک بہت بڑا آدمی ہے، نارمن ونسنٹ پیل، دی آرٹ آف پازیٹیو تھنکنگ۔ یہ جو کتاب جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری جو نظریاتی دنیا ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد کا جو دور ہے اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مانسٹر جو فلسفی ہے ان کی، کہ ہمارے اقدار کو خطرہ، اس میں مسلمان کہاں سے فٹ ہوئے اور اسلام کہاں سے فٹ ہوا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو لبرل ویلیوز کیا وہ کہتے ہیں، نیو ایتھس جو ہے پوری ڈائنامکس ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ان کا جو پورا محرک ہوتا ہے اسلاموفوبیا کی پالیسی جو ہوتی ہے، جو اب انہوں نے اسلام کو ٹارگٹ بنایا ہے، وہ دراصل میں ڈائریکٹلی نہیں کرتے ہیں بلکہ انڈائریکٹلی ایک سفید پوش لباس کے تحت وہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم دراصل میں فری اسپیچ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ہم دراصل میں لبرل اور پروگریسو ویلیوز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور انہی کے چلتے آپ دیکھیں گے کہ ایک ڈیڈلی کمبینیشن دنیا بھر میں ایجاد ہوا ہے۔ ڈیڈلی کمبینیشن جہاں پر نیو ایتھسٹک لبرل لیفٹ ونگ ہے، اس کے ساتھ ایک زبردست جو ہے ان کا کولیبریشن ہے پورا رائٹ ونگ آرگنائزیشنز کے ساتھ، اور تیسرا اس میں کولیبریشن ہوا ہے کارپوریٹ جگت کا۔ صرف آپ کو ایک مثال اگر میں آپ کے سامنے جو ہے اگر میں صرف ایک مثال دیتا ہوا چلوں تو ایک آرگنائزیشن ہے CTACRF، کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ سیکیورٹی ایجوکیشن ریسرچ فاؤنڈیشن۔ اس طرح کی بوگی آرگنائزیشن دنیا بھر میں بنائی گئی ہیں۔ یہ کیا کام کرتی ہیں؟ فلانتھروپسٹ سے کارپوریٹ فنڈ لیتی ہیں، اور اس طرح کی آرگنائزیشن جو ڈاکنز، ہچنز اور اس طرح کے لبرلز اور کاؤنٹر ٹیررزم کے ایکسپرٹ چلاتے ہیں ان کو فنڈنگ کرتی ہے۔ آرگنائزیشن امریکہ میں چلتی ہے، اس کا ڈومین نیم رجسٹرڈ جاپان میں ہے، یعنی ایک دنیا سے چلائی جاتی ہے، دنیا کے دوسرے کونے میں فنڈ بھیجا جاتا ہے اور تیسرے کونے میں جو ہے کچھ کنیکشنز بنائے جاتے ہیں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ فنامنا ہے کہ کس طرح سے انڈین نیس بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ آخر کے حصے میں انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اس میں جو لبرل ویلیو کا ایک سب سے اہم چیز ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو آج ایک بہت بڑا سوال ہے لبرل دنیا کے سامنے، خاص طور پر نیو ایتھسٹ کے سامنے۔ ڈیبیٹس میں آپ نے بل ماہر اور تمام کو دیکھا ہوگا کہ فلسطین پر جو مظالم ہیں اس کے خلاف جو ہے لبرل بالکل جو ہے رائٹ ونگ اور اسرائیل کے سپورٹ میں ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ ان کی جو اقدار کا ایک کور ہے وہ مائنورٹی کا پروٹیکشن ہے، لیکن جب مسلمانوں کی بات آتی ہے وہ مسلمانوں کو لے کر ہاسٹائل ہو جاتے ہیں۔ اس ہاسٹیلیٹی کو اور دنیا میں اپنا بے نقاب چہرہ نہ ہو، اس کے لیے انہوں نے کچھ ٹیکٹکس ایجاد کی۔ ان کی جو ٹیکٹک نمبر 1 ہے اس پر کچھ گفتگو آئی۔ انہوں نے ان کی ٹیکٹک نمبر 1 میں ہے جن کو وہ کہتے ہیں نیٹو انفارمنٹس، یعنی ایسے لوگ جو اسلام ہی سے اٹھے، انہی کو وہ پروموٹ کرتے ہیں، انہی کو آگے لاتے ہیں، انہی کے ذریعے ڈیبیٹ کراتے ہیں، انہی کے ذریعے تمام کرتے ہیں، چاہے وہ عیان ہرشی علی ہو، ارشاد مانجی ہو، اسرا نعمانی ہو، ماجد نواز ہو، کلیم فاؤنڈیشن ہو، یہ تمام تحریکیں اور تمام لوگ ہمارے سامنے۔ یعنی عیان ہرشی علی جو ہے یہ 4th ہارسز کے علاوہ اس کو 5th ہارس آف نیو ایتھزم بھی جو ہے کہا جاتا ہے۔ لیکن اب دوسری جو امپورٹنٹ ٹیکٹک ہے وہ بہت اہم ہے جس کو ہم کو سمجھنا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ اسلام پر بھی بہت سارے دانشور جو لکھ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں یہ ایک ٹیکٹک کے زد میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسلمز اور مائنورٹیز کو پیٹنے کے لیے انہوں نے ایک کوڈ ورڈ ایجاد کیا ہے، اور وہ کوڈ ورڈ کو کہتے ہیں اسلامزم۔ اسلامزم ایک کوڈ ورڈ ہے ان کے نزدیک، جہاں وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو علیحدہ کر دیا جائے، اس کے اندر بس کچھ ریچولز اور صوفی پریکٹسز کو جو ہے پروان چڑھایا جائے،
لیکن اس کا سوشو پولیٹیکل جو آئیڈیالوجی ہے اس سے نکالنے کے لیے اور اس سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اسلامزم اس کوڈ ورڈ کا استعمال کیجیے. ہم کو اسلام سے بیر نہیں ہے, ہم کو اسلامزم سے بیر ہے. اسی لیے میکرون جب ہندوستان آتا ہے تو وہ درگاہ پر جاتا ہے, چادر چڑھاتا ہے, لیکن اس کو پرابلم کور میں اسلام سے ہے اور مسلمانوں سے ہے. دیکھیے جو ٹالرنٹ لبرل ویلیوز جن کے نتیجے میں ڈومیسٹک لبرل امریکہ کی سکسیس سٹوری وہ بتاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی پوری سکسیس کی وجہ دراصل میں ڈپینڈ کرتی ہے اللبرل فارن پالیسی پر, اور اس کے لیے ان کے پاس آئیڈیالوجیکل جسٹیفیکیشن ہے, اور اس جسٹیفیکیشن کو سمجھنا اور اس کا رد کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیے یہی آئیڈیالوجی ہے جس نے پیرانوائڈ وار مونگرز اور لیول ہیڈڈ لبرلز ان دونوں کو دنیا میں کمبائن کر دیا ہے مسلمانوں کے اگینسٹ میں. اسی لیے ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ورلڈ وار 2 کا جو دور تھا, ڈی کولونائزیشن کا جو دور تھا, یعنی 19ویں صدی کا دور, 20ویں صدی کا جو دور تھا جہاں بڑی بڑی عالمی جنگیں ہوئیں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کے نتیجے میں, اس سے پہلے یورپ میں خوب خون بہا جب وہ سیکولرزم کی آئیڈیالوجی جو ہے وہاں پر پیدا ہوئی اور ایجاد ہوئی. تو یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ آیا, جو آئیڈیالوجیکل مسئلہ آیا سماجیات کو لے کر کہ سماج کس طرح سے آرگنائز ہو, انہوں نے جب جو ہے یہ وحشی اور درندہ پن دیکھا تو انہوں نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ٹوٹالیٹیرینزم ہے, یعنی مطلق الانانیت. یہ دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے. اس طرح کی حکومت دنیا کے انسانوں کے لیے, لبرل ویلیوز کے لیے, لبرٹی کے لیے بہت بڑی جو ہے ایک چیلنج کے طور پر ہے اور بہت بڑا خطرہ ہے. اس میں نہ رائٹ ونگ ہے لیفٹ ونگ ہے بلکہ دونوں ہیں. یعنی ورلڈ وار 2 کے وقت میں رائٹ ایکسٹریم جو تھاٹ تھا وہ ہٹلر کے نتیجے میں, نازی جو ہے جرمنی کے نتیجے میں, اور وہ پورے فاشزم کے نتیجے میں دنیا کے سامنے آیا. تو لبرل دنیا نے اس کے خلاف تھیسس بنائی, ٹوٹالیٹیرین کی تھیسس لکھی. لیکن جیسے ہی ورلڈ وار جو ہے ختم ہو گئی تو پھر کولڈ وار کے دور میں یہ پوری کی پوری انرجیز کو چینلائز کر دیا گیا اور کمیونزم پر لا کر جو ہے یہ پوری انرجیز ٹوٹالیٹیریم کی ڈال دی گئی. اور خاص طور پر پھر اسلام میں جب ایران کا ریولوشن ہوا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گریجول چینج ہے جس نے اسلام کو اسی لائٹ میں جو ہے وہ پیش کیا. امریکہ جو اپنے آپ کو آئیڈیالوجیکلی سینٹر کرتا ہے وہ دراصل میں انہی لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلزم کی ویلیوز کے اندر جو ہے وہ کرتا ہے. اسی لیے یہ جو اینٹی ٹوٹالیٹیرین کی تھیسس ہے یہی وہ تھیسس ہے جس سے لبرل اور نیو ایتھسٹ دونوں کا دراصل میں اسلام کو پیٹنے کا اور مسلمانوں کے اگینسٹ یہ جو پولیٹیکل اور اکنامک ایجنڈا انہوں نے بنایا ہے اس کا یہ کور فنڈا ہے. اور اسی کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے اسلامزم کا ٹرم جو ہے ایجاد کیا جس کو وہ ایک ٹوٹالیٹیرین جو ہے آئیڈیالوجی کہتے ہیں, اسی طرح جس طرح فاشزم تھا یا اسی طرح جس طرح کمیونزم کا بگڑا ہوا روپ تھا. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو پوری تھیسس ہے ٹوٹالیٹیرینزم کی, اس کے اگینسٹ میں لٹریچر ڈیولپ ہونا شروع ہوا. دنیا کے ذہین دماغوں نے اس کے اگینسٹ میں اس کو سمجھنے کے لیے لکھنا شروع کیا, اس کو انالائز کرنا شروع کیا کہ ہیومن سوسائٹی کس طرح سے آرگنائز ہو, اس کو کس طرح سے چلایا جائے, اس کو کس طرح سے بنایا جائے, کس طرح سے انسانی اقدار کو جو ہے وہ بچایا جائے. اس میں جو سب سے ریمارکیبل یعنی اس صدی کی ریسزم پر سب سے گریٹسٹ تھیسس جو مانی جاتی ہے وہ ہینا آرنڈ کی دی اوریجنس آف ٹوٹالیٹیرینزم ہے. یہ کتاب جو ہے بہت کلیدی کتاب ہے جو آئیڈیالوجیکلی وہ کھد فراہم کرتی ہے جس کو نیو ایتھسٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. یہ کتاب دراصل میں وہ جرمنی میں رہتی تھی, جیو تھی, اور جب پرسیکیوشن ہوا تو وہ چھوڑ کر امریکہ آئی. دنیا کی بہت بڑی دانشوروں میں سے ایک مانی جاتی ہے. یہ کتاب 3 جلدوں میں ہے اور ایک لمبے عرصے میں جو ہے یہ لکھی گئی. اس کے جو 2 والیومز ہیں وہ اس نے لکھے 1943 سے 1946 کے بیچ میں, اور اس نے کہا یہ جو نازی ٹوٹل ہے, یہ نازی ٹوٹالیٹیرینزم ہے, اس کی 3 وجوہات اس نے بتائی اور زبردست انالیسس ہے. اس نے کہا اس کی سب سے کور وجہ ہے یورپین کولونیلزم. اس نے کہا دوسری وجہ اس کی اینٹی سیمیٹزم ہے, اور تیسری وجہ اس نے کہا ریسزم آف دی یو ایس ساؤتھ, پلانٹوکریسی ریسزم آف دی یو ایس ساؤتھ. یعنی ریسزم کو اس نے کلیدی جگہ جو ہے رکھی. لیکن 1951 آتے آتے ورلڈ وار کے ختم ہونے کے بعد جب رشیا سے کولڈ وار شروع ہو گئی, اس کی تھیسس جو ہے وہ پوری طرح سے ڈیویٹ ہو گئی. پہلے 2 والیوم میں وہ ایک الگ انالیسس دیتی ہے, اور اگلا لاسٹ جو والیوم ہے اس میں وہ کہتی ہے کہ
پورا تھیسس اس کا چینج ہوتا ہے اور ناززم جگہ لے لیتا ہے، اس کی جگہ سوویت یونین لے لیتا ہے، ریسزم مرج ہوتا ہے مارکسزم سے، آشویٹز میں جو انسانوں پر ظلم ہوا وہ گولاگ سے تبدیل ہو جاتا ہے، اور فاشزم جو ہے وہ مورف ہو جاتا ہے کمیونزم میں۔ اور اسی والیوم 3 کو نیو ایتھس سے لے کر جتنے بھی اسلاموفوبک یا وار آن ٹیرر پر پالیسیز بنائی جاتی ہیں، اس کتاب کو بہت پرسکرائب کیا جاتا ہے۔ ایک مثال اگر میں صرف آپ کے سامنے رکھوں تو سمانتا پاور کی مثال ہے کہ وہ اسپیشل اسسٹنٹ تھی اوباما کی اور ممبر تھی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی۔ وہ خاص طور پر جو ہے اس کے لیے وار آن ٹیرر یا ملیٹنٹ اسلام کو ڈیل کرنے کے لیے یہ تیسرے والیوم کو پرسکرائب کرتی ہے۔ دیکھیے جو بات اس میں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو عیاری ہے لبرلز کی وہ یہ ہے کہ کسی نظام کے اندر پیدا ہوئے بگاڑ کو جانتے ہیں، اس پر کیے گئے انالیسس کو بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے بگڑے ہوئے روپ کو نیا نام دے کر اس پر تھوپتے ہیں۔ جس چیز کو وہ اسلامزم کہہ رہے ہیں یا ٹوٹالیٹیرین سے تشبیہ دیتے ہیں، وہ دراصل میں اسلام کا نظام خلافت نہیں ہے جس کا شریعہ لا خلافت یہ بول کر وہ ٹیررائز کرتے ہیں، بلکہ وہ نظام ملوکیت ہے جو اسلام کے ہی اصولوں کو اور تھیولوجیکل پرنسپلز کو توڑ مروڑ کر دنیا میں بنا۔ سید مودودی نے 1965 میں اس پہ تحریر لکھی، اور آپ دیکھیں کہ کیا شاہکار تحریر ہے خلافت و ملوکیت، کہ سید لکھتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کا فرق کیا ہے۔ آپ دیکھیے اس میں کچھ جو فرق بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اینڈ آف فریڈم، لوگوں کی فریڈم ختم ہو جائے، معاشرے کے اندر لوگوں کا جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ دوسرا اینڈ آف جوڈیشل فریڈم، اینڈ آف کنسلٹیشن بیسڈ گورنمنٹ، ریسزم اور نیشنلزم کے بیسس پر انانیت کا آ جانا، یہ ہے ملوکیت۔ تو دراصل میں جس کو وہ ٹوٹالیٹیرینزم اسلام کے نتیجے میں کہہ رہے ہیں وہ دراصل میں ملوکیت ہے۔ اب جو بات سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں اور ان لبرلز میں دراصل میں جو فرق ہے وہ کیا ہے۔ اسلام میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ماننے والوں کو وہ اس طرح سے آراستہ کرتا ہے، اتنی طاقت بخشتا ہے کہ اپنے ہی فلسفے کو لے کر اگر بگاڑ کر انہی کے لوگ اس کی شکل کو بدلیں تو سب سے پہلے اس کے خلاف کھڑے ہونے کا حکم جو ہے اسلام ان کو دیتا ہے۔ لیکن یہ جرت اور ہمت دنیا کے کسی لبرل میں پائی نہیں جاتی۔ یہ جرت اور ہمت دنیا کا کوئی انسان نہیں جٹا سکتا، وہ اس لیے کیونکہ اس کے سامنے تصور آخرت نہیں ہے۔ اس کو تو دکھتا ہے کہ وہ ہمارے فنڈ آ رہے ہیں آرگنائزیشن میں، ہماری گلوبل امیج بنی ہوئی ہے، ہم کو جو ہے سیمینارز ہیں، ڈاکیومنٹریز ہیں، اور یہ تمہارا فقاڈ ہمارا چل رہا ہے، یہ سارا متاثر ہو جائے گا۔ تو انسان جو ہے اپنی تھیسس کو انالائز کرنے کے لیے ایک نئی تھیسس ایجاد کرتا ہے اور جسٹیفیکیشن دیتا ہے، اور وہی جسٹیفیکیشن لبرلز نے، نیو ایتھس نے دیا۔ اور یہ جسٹیفیکیشن دینے والا ورلڈ وار 2 کے بعد اینٹی ٹوٹالیٹیرین تھیسس میں ایک کی ٹیکسٹ مانا جاتا ہے لبرلز میں، وہ کارل پاپر کا دی اوپن سوسائٹیز اینڈ اٹس اینیمیز ہے۔ اس کی 2 تھیسس بڑی امپورٹنٹ ہے، ہم سے بہت ریلیونٹ ہے۔ پہلی جو تھیسس ہے دا اوپن سوسائٹیز اینڈ اٹس اینیمیز، اس میں وہ کہتا ہے کہ ایک شاکلہ ہے، اس شاکلے میں کسی چیز کو بٹھا دیجیے، اینڈ میں جو نتیجہ نکلے جائے گا وہ وائلنس اور انٹالرنس ہے۔ اس نے کہا اس کا جو شاکلہ جو ڈاکٹرن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چوزن پیپل جہاں جس تھیوری میں آئیں گے وہ زمین پر جو ہے وہ حکومت کریں گے، اس طرح کا فلسفہ جو بنائے گا وہ وائلنس اور انٹالرنس کا نتیجہ لے کر آئے گا۔ اس نے کہا کہ مارکسزم میں یہ چوزن لوگ پرولیٹیریٹ تھے، فاشزم میں یہی ریس بنی، اور وہیں سے پھر وہ اسلام کو دیکھتا ہے۔ لیکن اس کی جو تھیوری سب سے ڈینجرس ہے وہ دوسری تھیوری ہے۔ اس کی جو دوسری کتاب ہے وہ پالیٹکس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ سائنس سے ہے، اس کا نام ہے سائنٹیفک ڈسکوری۔ سائنٹیفک ڈسکوری جو اس کی کتاب ہے، یہاں اس نے ایکسیپشن ٹو اینی لا اس سائنٹیفک تھیوری کو ایکسپلین کیا ہے۔ تھیوری کو ایکسپلین کرتا ہے سائنس کی، کہ ہر سائنس کے لا کو ایک ایکسیپشن ہے، اسی تھیوری کو لیتا ہے اور اس کو استعمال کر کے اپنا پورا پولیٹیکل تھیسس اسی کے بیس پر ڈیزائن کرتا ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں کہیں بھی لبرل سوسائٹیز کو اب یہ خطرہ آئے گا، ان کے لیے رولز آف ٹالرنس جو انہوں نے خود بنائے ہیں اس کو توڑنا ان پر اب فرض ہو جاتا ہے۔ چاہے آپ جو ظلم کریں دنیا پر، آپ توڑیے اور ظلم کریے، کیونکہ آپ کی اوپن سوسائٹی کے لیے یہ کھلا جو ہے وہ چیلنج ہے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گلوبل وار آن ٹیرر ہو، نیو ایتھسٹ ہوں یا لبرلز ہوں، وہ اسی طرح سے اس پرنسپل کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں، اور جسٹیفائی کرنے کے نتیجے میں آج جو فلسطین کی حالت ہے اور فلسطین کے اوپر ہونے والے جو مظالم ہیں، جو پوری دنیا
بالکل بے حسی اور بے شرمی سے جو دیکھ رہی ہے، وہ جو ہے پوری دنیا کے لیے ایک عبرتناک جو ہے وہ منظر ہے. اور اس کے اندر پھر جو رول اضافی ایڈ ہو جاتا ہے، وہ ایڈ ہو جاتا ہے انڈسٹریل کمپلیکس کا اور انڈسٹریل انٹرپرائز کا. آپ دیکھیں کہ رچرڈ ڈاکنز سائنس کا آدمی، لیکن آپ کو جو ہے یہ بات جان کر وہ ہوگی کہ اس کی اپنی ایک فاؤنڈیشن ہے، رچرڈ ڈاکنز فاؤنڈیشن فار ریزن اینڈ سائنس. جانتے ہیں کیا چیز بیچتی ہے؟ یہ رچرڈ ڈاکنز کی کتاب نہیں بیچتی ہے، یہ جو ہے لاکٹ بیچتی ہے، جھمکا بیچتی ہے، کانٹے بیچتی ہے. آپ کو لگے گا میں مذاق کر رہا ہوں، یہ بالکل عین حقیقت ہے. آپ اس کی ورچوئل اسٹور پر جا کر دیکھیے، علم بیچنے کے بجائے وہ پروڈکٹ بیچتی ہے. وہ ایک کمرشل انٹرپرائز کا جو ہے حصہ ہے، جہاں الگ الگ چیزوں پر لیبل لگائے جاتے ہیں. ایک بڑے اچھے لیبل کے ساتھ اس کو بیچا جاتا ہے، آئی بلیو ان سائنس. دل کرتا ہے کہ اس میں ایک جملہ ایڈ کر دیں کہ آئی بلیو ان سائنس بٹ آئی ایم ناٹ این ایڈیٹ. ہم کو اس بات کو بہت اچھے سے سمجھنا چاہیے کہ یہ پاپولر کلچر میں جب آ جاتے ہیں سائنسداں، تو ان کو ٹی وی شوز ملتے ہیں، موویز ملتی ہیں، ڈاکیومنٹریز بنائی جاتی ہیں، فیشن ارینج ہوتا ہے، پینڈنٹس بنائے جاتے ہیں، ٹی شرٹس ہوتی ہیں، ایکسیسریز بیچی جاتی ہیں، اور دنیا بھر کا جو ہے ایک بڑا بزنس جو ہے وہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ یہ ایک مسلح انداز میں نیو ایتھزم میں جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے اعتبار سے دیکھیں تو نیو کیا ہے؟ نیو اس میں وہی ایگریسو اس کا بیہیویئر ہے. اس کے ایگریسو بیہیویئر کی صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں گا. جرنلسٹ اور پلیگرزم سافٹ ویئر پر ریسرچ کرنے والا کرسٹوفر بیل ایک بہت بڑا آدمی، اس نے جو ہے 1084 پریس ریلیزز 120 ڈفرنٹ آرگنائزیشنس یعنی نیوز آؤٹ لیٹس کی اس نے ریسرچ کی. اس کے علاوہ اس نے ریسرچ کیا 5 لاکھ ٹی وی ٹرانسکرپٹس کو ریسرچ کیا، اور دیکھ کر وہ الام ہو گیا، وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ کس طرح سے ان میں سملیرٹی پائی جاتی ہے. اسی طرح سے سملیرٹی جس طرح سے مانو ایک آئی ٹی سیل سے میسج نکلتا ہے تو وہ نیوز چینل پر بھی چلا جاتا ہے، وہ ٹویٹر پہ بھی چلا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر بھی چلا جاتا ہے، اور بہت ہی ایگریسو انداز میں، بہت ہی بھدی لینگویج میں ٹرول آرمیز ہیں جو یہ نیو ایتھزم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دنیا میں بیٹھی ہیں، جو گینگ بنائے ہوئے بیٹھی. اور یہی کمرشل انٹرپرائز ہے جہاں سے نیو ایتھزم انڈین سیناریو میں کنیکٹ ہوتا ہے. دیکھیں انڈین سیناریو، آپ دیکھیں کہ جو ویسٹرن لبرل ویلیوز ہیں، جو ریزن کے ویلیوز ہیں، انڈیا میں بہت کوششیں ہوئیں کہ انڈین ریلیجن اور انڈین سوسائٹی اور ہندوازم ریفارم ہو. آپ نے نام سنے ہوں گے رانا ڈے، جسٹس رانا ڈے، اور بہت سارے راجہ رام موہن رائے اور بہت سارے لوگ اٹھے جنہوں نے پروٹیسٹنٹ ریفارم کی طرح ہندوازم کو ریفارم کرنا چاہا. لیکن ہندوازم میں ایک خاص بات ہے، یعنی کسی سماج کی بہت اہم چیز کو آپ جو ہے اس کے اندر وہ کھانے وانے کیسے کھاتے ہیں اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا انڈین تھالی جو ہوتی ہے، یعنی آپ دیکھیں اس میں الگ الگ کھانے بنے ہوئے تھے. کھانوں میں کسی جگہ کوئی دال ہے، کوئی سبزی ہے، کوئی روٹی ہے، کوئی چاول ہے. یعنی ہندوازم نے یہ کیا کہ لبرل ویلیوز کے ساتھ اور ویسٹ کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا وہ یہ تھا کمپارٹمنٹلائزیشن اور سلیکٹیو ہائبریڈائزیشن. جب چاہا جتنا اپنی ضرورت ہوئی تو چاول لیا، دال میں ملا لیا، جتنی ضرورت ہوئی جب سبزی کی ضرورت پڑی سبزی لے لی. سائنس کو جب لانا تھا تو سیوڈو سائنس میں لا کر ڈال دیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج یہی اس نے سیکولر اسپریچولیٹی کے راستے سے سفر کرتا ہوا یہ انڈین رائٹ ونگ اسلاموفوبیا میں ٹرانسفارم ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نیو ایج گروز جو بڑی اچھی انگریزی بولتے ہیں، کمپیوٹر سیوی ہیں، سپر بائکس پر گھومتے ہیں سیفرن اوڑھ کر، اور ایسٹرولوجرز ہیں، یوگی ہیں، میڈیٹیشن کے ایکسپرٹ ہیں، یوگا ٹیچر ہیں، ایسے لگتے ہیں مانو کسی بڑی کارپوریشن کے سی او گھوم رہے ہیں، پیغام دیتے ہیں. اور اسی پیغام کے ذریعے سب سے پہلے وہ نیو ایتھزم سے اسی ریشنلٹی اور ریشنل سائنس کو لاتے ہیں، پھر اسی ریشنل سائنس کا استعمال کر کے اس کو سیوڈو سائنس میں ٹرانسفارم کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں مندر میں دیکھیے فوٹو دکھ رہی ہے، یہ فوٹو تو ایسا لگتا ہے کہ ایسٹروناٹس جو ہے اس کا علم جو ہے ہم پہلے سے ہی جانتے تھے. یہ دیکھیے یہاں پر یہ فوٹو دکھ رہی ہے، یہ تو ایگ اور سپرم کی ہے. فرٹیلائزیشن کا فنڈا تو ملینز آف ایئرس پہلے ہندوازم میں معلوم تھا. سائنس کو سوڈو سائنس کے ڈوگما سے جوڑتے ہیں. یہ خطرناک کمبینیشن ہے جس کے ذریعے پھر وہ ریلیجن، سائنس اور انڈسٹری کا ایک پاورفل نشہ اپنی ینگ جنریشن کو پلاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ دشمن تمہارا جو ہے
یہ مسلمان ہیں۔ اسلاموفوبیا جو ہے یہ آپ کو اصل ٹارگٹ جو کرنا ہے وہ اسلاموفوبیا ہے، اور یہیں سے یہ پورا انٹرپرائز جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، جس میں نہ ریزننگ کو جگہ ہے اور جس میں نہ کسی چیز کو جگہ ہے۔ اور ان کی یہ جو ری تھروننگ آف سانسکرتک ہندوازم ہے، یہ جو سناتنی تحریک ہے، وہ دراصل میں انسٹیٹیوشنلائز انداز سے اس کو پھر سے لوگوں کے قلب کا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن صرف وہ اپنا نہیں بلکہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے تھرو، اسکولز کے تھرو، بزنس انٹرپرائزز کے تھرو، انوائرمنٹل مینٹل جو ہے وہ کازز کے تھرو، یوگا اور سٹریس بسٹنگ سیمینارز کے تھرو، سیلف ہیلپ اور لیڈرشپ کے سیمینارز کے تھرو یہ مسلمز اور کرسچنز میں بھی ان ویلیوز کو انسٹل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی پولیٹیکل اور اکنامک چیلنج ہے جو اسلاموفوبیا کی شکل میں ہم کو آیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، آپ کی نوجوان نسل کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ آئی آئی ٹیز کے لیکچرز نکال کر دیکھ لیجئے کون کون آتا ہے، اور آئی آئی ٹی میں کیسے گریجویٹ سے کون کون خطاب کرتا ہے۔ کیوں ہمارا اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے اسلامزم کو ایک بڑا خطرہ سمجھتا ہے؟ کیوں اس کے ذہن کے اندر یہ سیکولر اسپریچولیٹی کیوں اور کیسے ڈالی جاتی ہے؟ اس کو یہ کہا جائے گا کہ ماڈرن دنیا کے نتیجے میں جو چیلنجز آئے ہیں، اینگر، انگزائٹی، اسٹریس اور ڈپریشن، اس کا علاج ہمارے پاس ہے۔ آپ میڈیٹیشن کے لیے آئیے، آپ یوگا کے لیے آئیے، آپ جو ہے لیڈر بننے کے لیے آئیے، لیکن دراصل جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں ایک سافٹ شرک ہے جو آپ کے اور آپ کی نسلوں کے قلب میں وہ اتارنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بڑی سازش ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے ڈائمینشنز اور اس کی آئیڈیالوجی پر پوری طرح سے ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اس گلوبلائز دنیا میں یہ ذمہ داری تحریک اسلامی اور اس کے دائیوں پر بہت آتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ فہم دے، وہ فراست دے، وہ بصیرت دے کہ ان چیلنجز کو ہم سمجھ سکیں اور اس کے لیے جو ہے ایک لاہ عمل بنا سکیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔